سامنے ہے کہ منیر کے اندر منیر میں کیا ہوا؟ پورے سفر ہستی سے گھر مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ ویڈیوز میں بتا رہے کہ یہاں اتنے گھر تھے، لگتا ہی نہیں ہے کہ اس جگہ مکان کا بالکل سفر ہستی سے وجود کر چکا ہے۔ آپ اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو خطر نظر آئیں گے تو بھی آپ کو توبہ کیا جائے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں سرحد کے، اب تک خبر خواہ کے جہاں بتا رہے کہ یا 10 گھنٹے یا 20 گھنٹے، تو آپ کو پتہ ہی لگے گا جب تک کہ آپ کو بتائے گا نہیں، وجود ہی نہیں ہے، سفر ہستی سے مٹا دیا ہے۔ ایسا خطرناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو مجھے یہ ویڈیوز دیکھ کر وہ قرآن کریم کو آیات یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سابق قوموں کو کیسے ہلاک کیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ کیا ہے کہ کہنا ہو فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں پوتے کو پڑے ہوئے تھے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اتنا خطرناک عذاب آیا کہ وہ ویڈیو دکھا دیتے کہ پوری کے 3 منزلہ گھر تھا، پورا پانی کے جیسے ایسے گر کے ڈوبا جیسے کوئی روئی کا گالا کیوں تھا۔ بلکہ وہ پانی کی کہتی کہ قیامت جب آئے گی تو جب یہ دنیا ختم، جب قیامت آئے گی، جب دنیا ختم ہوگی تو یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ کیا اڑیں گے؟ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، لیکن پہاڑ اتنے مضبوط ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی مضبوط قسم کی بلڈنگ کے عمارتیں گر رہی ہے، اتنے وجہ سے گر رہی ہے، کیا نظر کیا ہے؟ اب اس کے اندر لوگ ہیں، گھر ہے، باہر ہے، بچے ہیں، الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، نظام چل گیا، وہ سارا کس میں چلا گیا؟ پانی کے اندر۔ اور اس وقت کراچی کے اندر بھی آج تیسرا دن ہے، بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور کتنے لوگ کرنٹ سے اس وقت مر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ دیکھو یہ جو جگہ ہے جو بیان کرنے کی، یہ سیاسی جگہ نہیں، کیا وہ ایک الگ بات ہے کہ ملکی لحاظ سے جو سیاست دان ہے ان کو تو یہی دیکھنا ہے کہ اپنے ملک کا نظام کیسے چلا۔ لیکن جب آپ کہ بھائی کس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا نظام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جب بارش ہو تو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہمارا کام سیاست نہیں ہے اس وقت، ہمارا کام آپ کو قرآن و سنت کے اعتبار سے بتانا ہے کہ یہ بارش کیا ہے، جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایسی بارش کہ اس میں لوگ مرے، گھر تباہ و برباد ہو جائے، آگے لگے۔ کراچی کے اندر کل بھی آگ لگی اور آج بھی لگی، بلاسٹ ہو، بجلی چلی جائے، لوگ دو دن تک بجلی سے محروم ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی بھی اس وقت ہمارے والد صاحب جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں 11ویں فلور پر، کس میں آج تیسرا دن ہے والا ہے۔ آج والد صاحب نے ٹیرس میں بھی جانا تھا تو گھر سے فون آیا کہ 5-6 لڑکوں کو لے کے آؤ کہ جو والد صاحب کو اٹھا کر اسی اٹھا کر نیچے لے کے آئے اور وہ ٹیرس میں لے کے جائے۔ اندازہ کریں کہ اتنا گلستان جوہر کا اچھا فلیٹ بن جا ہوا مانا ہوا، آج تیسرا دن ہے کہ وہ لگے۔ اب 11ویں فلور سے نیچے آنا، 11ویں فلور سے نیچے آنا اور اوپر جانا کیا آسان بات ہے؟ بھائی اس وقت ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کا یہ خالصتا ہے اللہ کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر عذاب چکائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بے حیائی بڑھ چکی، زنا بڑھ گیا، فحاشی عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی، جگہ جائے ڈیٹے رکھنا عام سی بات ہے۔ آپ کو جگہ کناروں پہ لڑکے والے لڑکی نظر آئیں گے، نامحرم کی بات کر رہا ہوں، بیٹھے ہوں گے، نکاح نہیں کریں گے، نکاح کے بغیر بیٹھ کے دل لگیاں کریں گے، زنا کریں گے۔ یہ سارے اس وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے میں پوری امت اللہ سے اجتماعی توبہ کرے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ گھر گھر میں نکاح ناز ہو رہے، خاندان کی لڑکیاں مہندی پر، شادی پر اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہیں، باقاعدہ ان کے پیٹ کھلے ہوتے ہیں اور سارے ان کے کزنس، آنے والے لوگ، رشتے دار دیکھتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ گناہ اس امت میں ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایسے ایسے عذاب آئیں گے خدا کی قسم کہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، جن کو آج تک کسی نے دیکھا ان کا تصور نہیں۔
پوری امت مسلمہ سے میری درخواست ہے، جہاں تک میری آواز ڈال گئی، خدا کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی علامت ہے۔ آپ خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا اور جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور جس سے تباہی بچی، یہاں تک کہ بادل تک پھٹا ہے، ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یہ تو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ کلاؤڈ برسٹ کوئی جانتا تھا؟ میں شغران میں تھا اور رات کو شغران میں سو رہا تھا۔ شغران ایسی جگہ ہے کہ وہاں بادل کی گھول ہوتے ہیں، ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں تو ہوٹل کے اندر باقاعدہ بادل کی گھول ہوتے ہیں۔ میں تو مظفر بھائی سے جب میں رات کو سویا تو بارش ہوئی، تو مجھے ایسا لگا کہ بارش نہیں ہو رہی، کسی کا پانی کا نظر کوئی بہت ٹاپ ہائٹ پر ہے، بادلوں کے ساتھ جب ٹیبلٹ ہے۔ یقین کریں کہ ویڈیو آئی ہے کلاؤڈ برسٹ کی کہ جب وہ پھٹا ہے تو جب بارش کی طرح پانی نہیں نکلا، پورا جیسے اتنا ریڑا تھا پانی کا کہ آپ تصور نہیں دیکھ۔ اب جو اس پانی نے زوردار کی ہائٹ سے گرتا ہے تو اس نے پہاڑوں کو بھی گرانا ہے، گھروں کو بھی گرانا ہے، تباہ بربادی کر دی۔ بجلی گری ہے، بجلیاں گری ہیں، لوگ جل گئے، مر گئے۔ اب بھی اگر آپ گناہ توبہ نہیں کریں گے بھائی، قرآن کے نظارہ الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا۔ لوگوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ نازل ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ لعلکم ترجعون، تاکہ تم گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کے آگے رجوع کرو۔ شراب خانے کو، زنا خانے کو، شہر کراچی کے اندر، اس پاکستان کے اندر جس کو اسلامی جمہوریہ مملکت کہتے ہیں، جگہ پٹیاں ناچ رہی ہیں، اپنی مائیں بہنیں کسنے اپنے جسم دکھا رہی ہیں، جب یہ گھر گھر کے اندر گانا چلتا ہے، میوزک چلتا ہے، جب یہ گناہ ہوں گے تو یاد رکھنا کہ پھر اللہ کا قہر آئے گا۔ حدیث ترمذی شریف کی حدیث میں کہ پھر یاد رکھنا آسمان سرخ ہو جائے گا۔ خدا اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ جا کے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹالے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد کفار کی، یہود اور نصارہ کی، ہندوؤں کی، مشرکوں کی، گستاخ رسولوں کی، مجوسیوں کی، اسلام دشمنوں کی، صحابہ کے دشمنوں کی بستیوں پہ ڈال دے، ولا علینا، اور ہم سے اس بارش کو مت ڈال۔ اس وقت امت کو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ منورہ میں مسلسل بارش ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد یہود نصارہ کی بستی پہ ڈال دے اور ہم سے ہٹا دے۔ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی، باہر میں انتظام نہیں کہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں وہاں پہ بستیوں میں بارشیں چل رہی ہیں، ساری بارش وہاں چلی گئی، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق دے۔ آج دیر ہو گئی کیونکہ راستے میں بہت پانی تھا، انشاءاللہ آئندہ جو میرا تفصیل سے اعلان کروں گا۔ ناغہ نہیں کرنا چاہیے اور ناغہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ مکتب عشق کے انداز دلانے دیکھیں، مکتب عشق کے انداز دلانے دیکھیں، اس کو چھٹی نہیں ملی، سبق یاد کیا۔ اگر زندگی رہی تو صحت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ادارے کے اندر جمعرات، آنے والا جمعرات چھوڑ کے اگلے جمعرات، یہ اب جو جمعرات آ رہا ہے اس کے بعد جمعرات آئے گا، ادارے نے ایک بڑا پروگرام منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبائی امتحان طلباء کے ہوئے ہیں جو شعبہ کتب والے، اور اسی طرح جو عالم بن گئے، اس طرح حفظ ناظرہ کے بھی امتحان میں طلباء طلبات کے، تو جمعرات آنے والے جمعرات چھوڑ کے اس کے بعد جمعرات ان کو انشاءاللہ یہاں بیان بھی ہے اور سب کی دعوت بھی ہے اور رزلٹ بھی، اور رشتوں کے اعلانات اور انعامات جو بھی دیکھیں گے مناسب اس حساب سے ان سب چیزوں کے اعلان کروں گے انشاءاللہ۔ شب شریک ہوں، پورا مدرسہ شریک ہو، باہر کے لوگ بھی شریک ہوں، اور پروگرام کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دین کے کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ سب سے الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اگر بارش کو سائے کے رسول ڈال دے صحابہ کے رسول کے ڈال دے ہر چیز کو ہٹا دے اور سے ہٹا دے اللہ ہم چاہیں بارش کا پانی جگہ جگہ اللہ سب صاف نہیں ہے یا مسلمانوں کی پاکستان کی کراچی کی پاکستان کی طرف اپنی شہر کی چھپا چھپا دیوار کی میں صفا علیہ السلام کی فلسفہ میں شروفین کے بدل صفا انسان کسان ہے جو لوگ مر گئے ایمان کے اللہ ان کو بخشش فرما سعدا بنا جو پریشان ہے زندہ ہے جو مالک جائے نشان ہوا ہے اللہ سب کی طرح حضرت والد صاحب نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحت کو شفا دے اللہ والدہ رفتار رکھ سے والدہ صاحب ملائم ہوتے ہیں والد صاحب کا پاک کو لائٹ نہیں ہے اور دیگر جمعوں پہ بھی یہاں دعا کرتے ہیں جب چاہ لائٹ نہیں ہے پھر آ جائے اور اسے کے اقبام پہ شکر ہو جائے اس کا سے ان کس مسائل جو ہے ان سے نبی پریشانی ہے ان سے اللہ غیبی لوگوں سے کہا سکتا ہے اللہ کی